السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ تحقیق کے بغیر علم نامکمل ہوتا ہے۔ بلتستان میں پہلی بار ریسرچ کے حوالے سے کالج آف ایجوکیشن فار وومن اسکردو میں آج ایک ریسرچ کانفرنس منعقد کی گئی ہے۔ اس کانفرنس کا بنیادی مقصد کیا ہے اور اس سے طلباء کے لیے کن امور میں مدد ملے گی، اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میڈم انیقہ بانو۔ میڈم السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ آج کی اس کانفرنس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ السلام علیکم۔ جیسے کہ آپ نے کہا کہ تحقیق کے بغیر کسی بھی علاقے میں ترقی ممکن نہیں ہے۔ ترقی یافتہ اقوام وہی ہیں جنہوں نے تحقیقات کی ہیں، تحقیقات پر مبنی پلاننگ کی ہے اور ان پلاننگ پر عمل پیرا ہو گئے ہیں۔ تو آج کا جو نیشنل ریسرچ کانفرنس، جیسے کہ آپ اس کے تھیم دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرانسفارمنگ اسکولس تھرو ریسرچ پریکٹسز ہیں، کہ ہم اپنے اسکول ایجوکیشن کو تحقیقات کے ذریعے کیسے بہتر کر سکتے ہیں۔ کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آج کل جیسے کہ دنیا میں کتنی ترقی ہو رہی ہے اور ہم ان ترقیوں سے پیچھے کیوں ہیں، تو یقیناً کسی نہ کسی حوالے سے ہمارے اسکولز اور ہمارے اساتذہ کی کنٹریبیوشن اس طریقے سے نہیں ہوئی ہے جس طریقے سے ان ترقی یافتہ ممالک میں ہوئی ہے۔ اساتذہ اور اسکول کے علاوہ انہیں پیچھے سے اس کو اچھے سے جاننے کے لیے کہ کیا ہمارے گورنمنٹ آرگنائزیشنز، پرائیویٹ آرگنائزیشنز، ہمارے معاشرے کے جو سوچ ہیں ڈفرینٹ طبقات کے، ان سب چیزوں کو ایک مکمل جامع انداز میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے ہم کی تحقیقات کا ایک سلسلہ شروع کر دیں۔ تو یہ آج اس سلسلے کی ایک پہلی کڑی ہے، پہلا زینہ ہے۔ اچھا میڈم، یہ آئی تھنک گلگت بلتستان یا پھر بلتستان کی تاریخ میں پہلی بار اب اس طرح کا ریسرچ کانفرنس یہاں پر ہوا ہے، تو اس سے جو ریسرچرس ہیں، جو کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اندر مختلف جو ریسرچرس ہیں وہ اپنی ریسرچ یہاں پر پیش کر رہے ہیں، اس سے ان کے لیے کتنا پلیٹ فارم ملے گا اور باقی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے کتنی موٹیویشن ہوگی؟ ابھی جو تحقیقات کا جو ایک سلسلہ ہے، اس میں جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو ہم ایک کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم اپنی تحقیقات کو شیئر کریں گے اور لوگوں تک پہنچائیں گے، ٹھیک ہے۔ مثلا ابھی آپ نے دیکھا کہ میرا ایک تحقیقی مقالہ تھا۔ اب میں نے تو تحقیقات کی، اگر میں سب کو نہ بتائیں تو میری تحقیق کا فائدہ کیا، ٹھیک ہے، کہ ہم نے تحقیق سے کیا اخذ کیا پتہ چلا، اس کا ہماری جو وائڈر کمیونٹی ہے اس کو انفارمیشن ہونا بہت ضروری ہے، چونکہ جب شیئر ہوں گے تو لوگ اس سے استفادہ حاصل کر سکیں گے، مستفید ہو سکیں گے۔ تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ایک پلیٹ فارم دینے کا سلسلہ شروع کر دیا ہم نے، کہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس 40-50 ریسرچرس ہیں اور وہ پورے پاکستان سے ہیں، صرف اسکردو سے نہیں ہیں۔ ہمارے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے بھی ہیں، ہمارے پاس کراچی سے بھی ہیں، نمست سے بھی ہیں، دیر آر سو مینی پیپل، میرپور خاص سے بھی لوگ ہیں، کچھ آن لائن بھی جوائن کر رہے ہیں ہمیں اور کچھ لوگ فزیکلی ہمارے پاس ہیں، اور ہمارے بلتستان کے ارادہ سے قراقرم یونیورسٹی سے ہیں، بلتستان یونیورسٹی سے ہیں، ہر جگہ سے ریپرزنٹیشنز ہیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جو ملنا چاہیے تھا، اس کے لیے ہم نے قدم رکھی ہے کہ ہمارے جو محققین ہیں ان کو سلسلہ ملے، اور اس طرح سے کیا ہوگا کہ ریسرچ کی جو ایک کلچر ہے وہ اسٹیبلش ہو جائے گی، کہ ہمیں ایک کلچر کی ضرورت ہے، ایک ایسے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ثقافت۔ تو ثقافت میں تو صرف ہمارے کپڑے تو نہیں آئیں گے نا، ثقافت میں کہ ہم تحقیقی ثقافت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، ہماری پریکٹس، تو وہ ایک ثقافت کا سلسلہ شروع ہو گیا، طالبی اور آرگنائزیشن۔ تو یہاں سے یہ جو محققین ہیں انہوں نے جو کچھ کیا اس کی پبلیکیشن بھی ہو گئی، ان کے جو معلومات تھے وہ عام لوگوں تک پہنچ گئے، ہم نے ان کو چھپا بھی دیے، ہم نے ان کے ایبسٹریکٹ سارے چھپا بھی دیے ہیں تاکہ سارے لوگوں تک مل سکیں۔ تو یہ ایک سلسلہ جو شروع ہونا چاہتا ہے ریسرچ کا، کہ انفارمیشن ڈسیمینیشن کا، کہ ابھی دیکھیں ہم لوگوں کو کچھ معلومات ملتی ہے تو بڑی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، چونکہ ہمارے معاشرے میں چھاپنے کا، ڈسیمینیشن کا رواج نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں پر پھر ہمارے لیے نا کہ تحقیقی تاریخ ملنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہمیں مغرب سے دیکھو 1800 سن میں یہ ہو گیا، 1900 میں یہ ہوگا، ساری چیزیں ہم پڑھ سکتے ہیں، ہمارے تو نہیں پڑھ سکتے نا کوئی، چونکہ ہم لکھنے کا جو ایک ہمارا کلچر ہے وہ نہیں ہے، چھاپنے کا کلچر نہیں، ڈسیمینیشن نہیں ایکچولی، تو وہ یہ ایک ڈسیمینیشن کا سلسلہ ہے۔ میڈم انیقہ بانو ہمارے ساتھ موجود تھیں، دیگر جو ریسرچرس ہیں، جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اپنے ریسرچ کی ہیں اور اپنے مقالے پیش کیے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، اور اس کے علاوہ اس کانفرنس کو لیڈ کریں دیگر جو ٹیچرز ہیں ہم ان سے بھی بات کریں گے۔ میرا نام سعیدہ عذرا کاظمی ہے اور ہم یہاں بی ایس ایجوکیشن کے اسٹوڈنٹس ہیں 7 سیمسٹر کے، اور ہمارا جو ہے ایکشن ریسرچ چل رہا ہے ابھی، اور ہم نے جو ایشو لیا ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ لیک آف انٹرسٹ۔ پہلے ہم نے یہاں پہ ہمارا پلاننگ بنا تھا تو ہم نے سبجیکٹ لیا تھا انگلش، پھر لیکن جب ہم وہاں گئے نیٹ انالسس کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ وہاں کے اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہسٹری میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتے، تو ہمارا جو
ایشو ہمارا بنا ہے وہ ہے اسٹوڈنٹ لیک آف انٹرسٹ ان ہسٹری. تو ہم نے جانا کہ وہ لوگ کیوں نہیں لیتے. تو وہاں پہ ہم نے جب نیٹ انالسس کیا, انٹرویوز لیے, تو پتہ چلا کہ وہ لوگ زیادہ وہ ایکٹیویٹیز وغیرہ نہیں ہوتے. مطلب ہسٹری جب پڑھا رہے ہوتے تو رول پلے کے ذریعے یا اس طرح پڑھانا ہوتا ہے, لیکن وہاں پہ لیکچر میتھڈ زیادہ ہوتا ہے, جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ لوگ انٹرسٹ نہیں لیتے. تو ہم انشاءاللہ ابھی ہمارا یہ ایکشن ریسرچ کمپلیٹ نہیں ہوا, چل رہا ہے, فرسٹ سائیکل ہی ہمارا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. تو ابھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. سیکنڈ سائیکل میں جا کے ہم اس کے اوپر کام کریں گے کہ کس طرح انٹرسٹ لیں گے. پھر انشاءاللہ ہمارا یہ کام انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور اسٹوڈنٹس بھی انٹرسٹ لیں گے. اور ہم کس طرح اسٹوڈنٹس کی انٹرسٹ کو ڈیولپ کرنا ہے, یہ ہم ٹیچرس کو بھی, اگر ہمیں موقع ملا تو ہم ٹیچرس کو بھی سکھائیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مہوش اکبر ہے اور میں بی ایس ایجوکیشن 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابھی جو نیشنل ریسرچ کانفرنس کالج آف ایجوکیشن کے اندر ہوا, اس میں ہمیں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملا. ہم نے بھی ایک اپنی ایکشن ریسرچ جو ہم نے کی تھی کسی اسکول کے اندر, کر رہے ہیں ابھی, انڈر ڈیولپڈ ہے, پروسیس میں ہے انڈر. تو اس میں ہم نے بہت سارے سائنٹیفک ریسرچ پروسیسز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے ریسرچ کو کیا, جس میں سب سے پہلے ہم نے انٹروڈکشن اپنا کیا, ریسرچ کے حوالے سے پرپس بتایا, پھر لٹریچر ریویو کیا, اور اس کے بعد ہمیں ایک آئیڈینٹیفائڈ جو ایشو ملا اسکول کے اندر, وہ تھا, میں بتانا چاہوں گی کہ پیپر سیٹنگ کے اوپر. جو ہمارا جو ٹائٹل آف دا اسٹڈی تھا وہ امپروونگ دا پیپر سیٹنگ پریکٹسز آف ایلیمنٹری ٹیچرس آف اے پبلک اسکول ان اسکردو. یہ بہت مین چیز ہے جو اوور آل ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے اوپر انفلوئنس کرتا ہے. تو پیپر سیٹنگ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچے کو کس طرح کے کوشچنس ہم دیں, کس طرح کے پیپرس ہم بنائیں, کس طرح کے آئٹمس اس کے اندر شامل کریں کہ ہم بچوں کے کانسیپٹ کے ساتھ ساتھ ان کے انڈرسٹینڈنگ لیول کو بھی چیک کر سکیں. تو یہ ہمارا آئیڈینٹیفائڈ ایشو تھا, اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہم نے انٹرونشن پلان کیا ہے اور ابھی ہماری فائنڈنگس ابھی اس پہ نہیں ہوئی ہیں. اوور آل میں کہنا چاہوں گی کہ ایکشن ریسرچ بہت زیادہ ضروری ہے, خصوصاً ایجوکیشنل جو انسٹیٹیوشنس ہے, کیونکہ ایکشن ریسرچ ڈیل کرتا ہے پریکٹیکل لائف پرابلمس کے اندر اور اس کا امیڈیٹ سلوشن پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب کوئی ریسرچر ایکشن ریسرچ کرتا ہے تو وہ نہ صرف پرابلمس کو جو پریکٹیکل لائف سے یا پریکٹیکل سچویشن سے ہوتی ہیں اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کرتا, بلکہ اس کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ یہ جو چیز ابھی یونیورسٹیز سے کالجز کے اندر آئی ہے, یہ اسکولوں کے اندر بھی جائے گی, کیونکہ یہ زیادہ تر جو پریکٹیکل مسائل یا ایشوز جو ہوتے ہیں, خصوصاً جو ٹیچنگ لرننگ کے پروسیس کے اندر, وہ ٹیچر ہی اس چیز کو فیل کر رہا ہوتا ہے. تو اگر یہ چیز ریسرچ اسکولوں کے اندر بھی جائیں تو یہ بہت زیادہ ویلیڈیٹی اور ریلائبلٹی لائے گا چیزوں کے اندر, اور اس طرح ہم ایک پروگریس کنٹری یا ڈیولپ کنٹری بن سکتے ہیں. السلام علیکم. مائی سیلف خیر النساء. میں بی ایس ایجوکیشن سیمسٹر 7 کی اسٹوڈنٹ ہوں کالج آف ایجوکیشن کی. تو ہم نے جس چیز پہ ہم نے ورک کیا تھا, ریسرچ کی تھی, وہ ہم نے کیس اسٹڈی کی تھی بدھا راک کے اوپر. تو میں اس کی تھوڑی بہت آپ لوگوں کو ہسٹری بتا دیتی ہوں, پھر ہمیں جو چیلنجز آئے میں اس کی طرف موو کرتی ہوں. ڈیورنگ 8th to 9th century the people of بلتستان were Buddhist. اگر دیکھا جائے تو 8 سے 9 سینچری کے درمیان جہاں کے جو لوگ تھے, بلتستان کے جو لوگ تھے, وہ بدھسٹ کا ماننے والے تھے, بدھسٹ تھے وہ لوگ, بت پرست لوگ تھے. ایک کلیرک آیا یا اسلامک اسکالر آیا جس کا نام شاہ علی حمدان امیر کبیر تھے, جو کہ ایران سے گزرتا ہوا کشمیر اور لداخ سے ہوتا ہوا بلتستان ریجن پہ انہوں نے اپنا قدم رکھا, اور ان کے اسپریچول ایکشن اور ان کے پریچز سے جو ہے یہاں کے جو لوگ تھے, بدھسٹ جو لوگ تھے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرنے کے بعد جو بدھسٹ کے ماننے والے تھے, ہاف جو بدھسٹ کے ماننے والے تھے, جس کو اپنے اوپر بہت زیادہ ان پر اسٹرانگ جن کا بلیف تھا, انہوں نے مائیگریٹ کیا, آگے کی طرف موو کر دیا. اب ہم آتے ہیں ہمارے لیے کیا کیا چیلنجز آئے. ایز اے گرلس میرے لیے جو ہے, میں جو یہ ریسرچ کر رہی تھی اس کے لیے میرے لیے چیلنجز یہ آئی. میں ہاسٹل میں رہتی ہوں, تو میرے لیے مسئلہ یہ ہوا کہ مجھے پک اینڈ ڈراپ کا مسئلہ ہو گیا. پھر وہاں پہنچنے کے بعد وہاں پہ جو انٹرویو لینے کے لیے ہمیں جو ایجڈ جو لوگ چاہے تھے وہ نہیں ملے, اگر مل بھی جاتے تو وہ اپروپریٹ جو ہے آنسر نہیں دے پا رہے تھے. رہی بات, دوسری بات یہ ہو گئی. تیسری بات یہ کہ وہاں پہ جو کہ وہاں پہ ایک اسپینش سے کوئی لڑکا آیا ہوا تھا,
ان کے مدد سے ان کے تھرو ہمیں انہوں نے بہت تھوڑی بہت انہوں نے ہیلپ کر لی. اس کے علاوہ ایز اے گرلس میرے لیے چیلنجز یہ آئی, مجھے جو ہے وہاں ہماری جو گروپ کے ممبرس تھے ان میں سے ہم 5 لڑکیاں وہاں گئی, تو وہاں پہ ہمارے لیے ساتھ ہی ساتھ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو ہے سفر کے لیے بھی ہمارے لیے دشواری رہی. تو اتنا ایشو تو ہوا, لیکن ایز اے گرلس میں کہتی ہوں کہ جو بھی ہو ہمارے لیے چیلنجز ہمارے لیے آتے رہیں گے, ہم نے چیلنج کو ایکسیپٹ کرنا, ان کے ساتھ جو ہے فیس کر کے جو ہے آگے موو کرنا ہے. تھینک یو. دس از می فائزہ اسلم اینڈ آج جو ہمارے کالج میں ایک سیشن ہوا جس کے اندر ہم نے دیکھا ریسرچ کے اندر جن لوگوں کا اتنا کام تھا اس کو ہم نے دنیا کے سامنے یا ہمارے کالج کے سامنے یا اسٹوڈنٹس کے سامنے اس کی پریزنٹیشن ہوئی. اور میرا جو اپنا ہے, میں بی ایس ایجوکیشن 7 سیمسٹر کی اسٹوڈنٹ ہوں, تو میرا اپنا جو ریسرچ چل رہی ہے جس کے اندر ہم ایکشن ریسرچ کر رہے ہیں. ایکشن ریسرچ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہیں بھی کسی بھی اسکول کے اندر ایک چھوٹے پیمانے پر آپ نے اس کے ایشوز کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اور آپ نے اس پرابلم کو سولو کرنے کی کوشش کرنی ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہمارا جو ہے میرا ٹاپک یہ ہے کہ ہم لیک آف ایکٹیویٹیز ان سائنس سبجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ ہمارے گلگت بلتستان میں ٹیچنگ میتھڈ جو ہے نا لیکچر میتھڈ ہے. ایون کہ سائنس سبجیکٹ کے اندر بھی ہم لیکچر میتھڈ, ٹرانسلیشن میتھڈ, بلتی ٹرانسلیشن, یہ سب چیزیں اسٹوڈنٹ فیس کریں, جس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے فیوچر کے جو چیلنج کو فیس کرنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے آگے بہت ڈیفیکلٹیز فیس کرنی پڑی ہیں. جب وہ دوسرے شہروں میں جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے لیس آف کانفیڈنٹ یا کانفیڈنٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ آگے کچھ بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے. تو ہمیں ایز اے ٹیچر ہمارا یہ پہلی ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اس کے اندر اتنا کام کریں کہ وہ جو بچہ ہے وہ ایکٹیویٹی بیس لرننگ سیکھے, ساتھ ہی ساتھ اس کی ایسی گرومنگ ہو جو لانگ ٹرم ہو, نہ ایسا نہ ہو کہ وہ شارٹ ٹرم چیزیں سیکھ رہا ہو بلکہ وہ لانگ ٹرم اس کے لیے آگے فیوچر کے لیے سپورٹ کرے. اور ہمارے یہاں پہ جو آج کل دیکھتے ہیں ہم جو ریسرچز کا جو ایک ٹرینڈ چلا ہے اس کا مین آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی فائنڈنگ کریں, کوئی نہ کوئی سلوشن پرووائڈ کریں جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کی جو ڈیفیکلٹیز ہے جو فیوچر میں ان کو فیس کرنی پڑی ہیں اس کو ہم اوور کم کر سکیں. تو ہمارے کالج کی طرف سے جو آج یہ سیمینار ہوا اس میں بہت زیادہ افیکٹو پریزنٹیشن جو پریزنٹرز نے دی. تو یہ مین آبجیکٹیو ہمارا یہی ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے حصے کا دیا جلائیں اور ہم اس کے اندر اتنا کام کریں کہ اسٹوڈنٹس کی کم از کم ایک کلاس, ایک اسکول سے لے کر بچوں کی جو ڈیفیکلٹیز ہے اس کو ختم کر کے ہم آگے کام کریں. جی, کالج آف ایجوکیشن فار ویمن اسکردو میں اس وقت پہلی قومی جو ہے نا ریسرچ کانفرنس ہو رہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ گلگت بلتستان کی تاریخ میں یہ ایک نہایت ہی اہم موقع ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ جو ہے نا ایک ریسرچ کانفرنس کا انعقاد کر رہا ہے. اور یقیناً ریسرچ جو ہے نا یہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے پروسیس میں ایک نہایت ہی سنگ میل حیثیت رکھتی ہے, کیونکہ ریسرچ اس سے جو ہے نا تعلیمی عمل کے نئے اور ہمجہت جو پہلو ہیں وہ ایکسپلور ہوتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پالیسیز اور پریکٹسز امپروو ہوتی ہیں. تو میں کالج کی پرنسپل صاحبہ اور ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے پورے پاکستان سے اور بالخصوص گلگت بلتستان سے ریسرچرز کو یہاں جمع کیا ہے اور وہ اپنے ریسرچز ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں یقیناً ہماری پالیسیز اور پریکٹسز میں بہتری آئے گی. میں اس موقع پر کراکرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, یونیورسٹی آف بلتستان سے پروفیسر ڈاکٹر اشفاق صاحب کا, ان کی پوری ٹیم کا میں شکریہ ادا کروں گا, ڈائریکٹر ایجوکیشن بلتستان ڈویژن کا بھی خصوصی شکریہ. ان سب کے تعاون سے آج کی یہ کانفرنس کامیاب جا رہی ہے. اس کی جو کانفرنس ہے اس میں تقریباً 50 سے زائد ریسرچرز نے پورے پاکستان سے اپنے ایبسٹریکٹ سبمٹ کیے, اور ان میں سے بہت سارے فیس ٹو فیس ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کی کانفرنس میں, جبکہ جو ریموٹ ہمارے پریزنٹرز تھے ان کو ہم نے آن لائن لیا ہے. اور اس ایونٹ میں 50 سے زائد جو ریسرچرز ہیں وہ اپنی تحقیقات شیئر کر رہے ہیں, اور یہ تمام تحقیقات تعلیمی عمل کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ریسرچز سے یقیناً اوورآل کالج آف ایجوکیشن کے تعلیمی عمل کو اور پھر بالخصوص گلگت بلتستان کے تعلیمی عمل میں ایک نہایت ہی اچھا اثر پڑے گا.
ریسرچ ایک بہت واسٹ ایریا ہے اور بینگ ہم بلتستان کی اسٹوڈنٹ یہ میں کہنا چاہتی ہوں کہ ریسرچ ایک اہم آپ کے لیے ایک پاتھ وے ہے، ایک بینیفیشل وے ہے کہ آپ اپنے سوچ کو، اپنے ویوز کو، رائز کو، پرسپیکٹیو کو آپ شیئر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر انفارچونیٹلی بلتستان ریجن میں، گلگت بلتستان ریجن میں یا اوور آل پاکستان میں ہم کہیں ریسرچ کا اتنا زیادہ اسکوپ نہیں ہے، ریسرچ کو اتنی زیادہ امپورٹنس نہیں دی جاتی، حالانکہ ہونا چاہیے کہ ہم بڑھ چڑھ ریسرچ کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی جو ہے نا تعاون اس کے اندر دیں، پارٹیسپیشن اس کے اندر شو کریں، کیونکہ ریسرچ سے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، کیسے اپنے پرسپیکٹیو کو، جو ڈفرینٹ ایریاز ہمیں فائنڈنگس ہمیں نہیں ملی ہوئی ان کے بارے میں ہمیں جاننے کا موقع ملتا ہے۔ فرسٹ نیشنل ریسرچ کانفرنس جو ایلیمنٹری کالج نے یہاں ہیلڈ کیا، اٹ واز ویری فروٹفل، اور یہ میرے خیال میں بلتستان میں پہلی دفعہ ہے۔ یونیورسٹی والے جو اپنا ڈیفنس وغیرہ کرتے ہیں وہ ایک الگ کہانی ہے، لیکن اوور آل ریسرچرز کی مجمع بلا کے، تعلیم یافتہ اور جدید تحقیق سے وابستہ لوگوں کو بلا کے ان کے ریسرچ کو یہاں اپریشیٹ کرنے کا یہ پہلا موقع ہے۔ مجھے بھی یہاں موقع ملا، تو میرا ریسرچ تھا بلتستان کے کلچر کے بارے میں۔ میرا اسٹڈی ٹاپک یہ تھا کہ کلچرس اینڈ ٹیچرس پروفیشنل ڈیولپمنٹ، ایکسپلورنگ میل اینڈ فیمیل مینٹورز اینڈ مینٹیز ایکسپیرینسز آف پروفیشنل ڈیولپمنٹ ان بلتستان ریجن آف گلگت بلتستان۔ تو اس ریسرچ کو میں نے یہاں بلتستان کے 4 جگہوں پہ میں نے کنڈکٹ کیا تھا، شیگر اسکردو کے 2-3 جگہوں پہ تھے۔ تو اس ریسرچ کو کنڈکٹ کرنے کے بعد میں نے اس کو سندھ میں پریزنٹ کیا تھا، سندھ یونیورسٹی میں۔ اس کے بعد میں اب یہاں بس فرسٹ نیشنل ریسرچ کانفرنس میں پریزنٹ کرنے کا مجھے موقع ملا۔ ان کی طرف سے بڑی حوصلہ افزائی کی گئی، پارٹیسپینٹس بڑے ویلیبل کمنٹس دیتے ہیں اور بڑا سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔